اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا یا رب العالمین اللہم انا نبرأ الیک من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذکائنا ونلتجئ الى حولک وقوتک یا ذا القوة المتین آمین یا رب۔ سلسلہ انبیاء کا خوبصورت پروگرام جس کا 10واں حصہ آج آپ کے سامنے پیش ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ روئے زمین پر آخری نبی ہیں، ان کی والدہ ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے سلسلہ کی والدات کی آخری والدہ بھی ہیں، ان کے اس سلسلے کے بیان میں 5واں سیشن آپ کے سامنے آج پیش کر رہی ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں یہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں لے جایا گیا، اور پھر قبیلہ بنو سعد کی جس عظیم اور خوشبخت خاتون کی گود میں وہ رہے، اور جس رضاعت کے ذریعے سے جسے ماں کا اعزاز ملا، حلیمہ السعدیہ، ان کا خوبصورت تذکرہ ہم نے پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبیلہ بنو سعد سے واپسی کا سبب بننے والا واقعہ جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس اپنی ماں کی گود میں آ گئے، مکہ مکرمہ میں لوٹ آئے، اور اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، اور کئی سال گزرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے نبی بن کر، تو انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، اور خالد بن معدان الکلاعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا اخی موسیٰ ورأت امی حین حملت بی انه خرج منها نور اضاء لها قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بکر وبین انا مع اخ لی خلف بیوتنا نرعى بہما لنا اذا اتانی رجلان علیہما ثیاب بید۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں اپنے بھائی موسیٰ کی سنائی ہوئی خوشخبری ہوں، اور میری ماں نے جب مجھے جنم دیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جسم سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور میں نے قبیلہ بنو سعد میں رضاعت حاصل کی، اور میں اپنے بھائی یعنی رضائی بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے پیچھے یعنی قبیلہ بنو سعد میں بکریاں چرا رہا تھا کہ اس وقت 2 آدمی جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ میرے پاس آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کا واقعہ ان صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ وہ عظیم واقعہ تھا، یا یہ وہ عظیم حادثہ تھا جس کے وقوع پذیر ہونے پر حلیمہ السعدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس لے آئیں، اور انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی مکہ میں چھوڑ گئیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں بیت العتیق کے قرب و جوار میں ہیں، اور اپنی
اپنے گھر میں اپنی والدہ کی زیر سرپرستی اور اپنے دادا کی تولیت اور سرپرستی میں ہیں، اور وہ گھرانہ کہ جس میں ایک یتیم بچہ ہے اور ایک اس کی ماں ہے، اور ایک اس کی ماں ہے اور ایک ان کے ساتھ ایک خاتون ہے جو برکہ نام کی ہے، اور وہ خاتون ان کے ساتھ رہتی ہیں اور ان کی اور ان کی والدہ کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ ایک گھرانے کے 3 افراد ہیں جو ہنسی خوشی اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن آمنہ کے لیے اپنے شوہر عبداللہ کو بھولنا بہت مشکل ہے، اور سیدہ آمنہ چاہتی ہیں کہ وہ اس شہر کا سفر کریں جہاں ان کے شوہر کی قبر موجود ہے، اور وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کریں، لیکن چونکہ محمد ابھی چھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ کچھ سنبھل جائیں، تھوڑی سی اچھی پختہ عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر وہ سفر کا ارادہ کریں۔ اسی کیفیت میں لگ بھگ 3 سال گزرتے ہیں۔ اب محمد 6 سال کے ہو گئے ہیں، اور سیدہ اس انتظار میں ہیں کہ صیف کے موسم کا جو قافلہ یثرب سے گزرے گا اس کے ہمراہ وہ بھی سفر کریں گی، اور کچھ وقت یثرب میں اپنے مرحوم شوہر کی قبر کے پاس گزاریں گی اور اس کی زیارت کریں گی۔ یہ نیت تھی جو وہ بہت عرصے سے اپنے دل میں رکھے ہوئے تھی، اور پھر انہوں نے ہمت کی اور اپنے والدین سے اور اپنے سسر سردار عبد المطلب سے اس سفر کی اجازت طلب کی۔ جب انہیں اجازت مل گئی تو انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی، اور عبد المطلب نے جب انہیں اس بات کی اجازت دی تو کہا کہ آپ وہاں پر میرے ننھیال میں جائیں گی، اور وہاں پر آباد قبیلہ بنو نجار کے وہ لوگ ہیں کہ جو مہمانوں کی عزت کرنا اور مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا جانتے ہیں، اور میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ آپ اگر چاہتی ہیں تو جائیں اور اپنے بچے محمد کو بھی ساتھ لے جائیں اور وہاں کچھ وقت گزار لیں۔ جب یہ تسلی انہیں ملی اور اجازت بھی مل گئی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تقریباً 7 سال قبل کے وہ واقعات یاد آ گئے جب سیدہ آمنہ نے 10 دن کا ایک وقت، مختصر سا وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا، اور وہ یادیں اور وہ باتیں وہ ان کے سامنے تھیں، اور ان کی دل کی کیفیت بہت عجب تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر جائیں اور اس کی زیارت کریں۔ تیاری شروع ہو گئی، اور رحلت الصیف کو گرمیوں کے شدید موسم میں اس سفر پر جانا تھا، اور قافلہ جب تیار ہو گیا اور سیدہ کو بھی اس کی اطلاع مل گئی کہ قافلہ تیار ہے، تو یہ تو پہلے سے تیار بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنی جاریہ برکہ ایمن کو ساتھ لیا اور اپنے ننھے بیٹے محمد کا ہاتھ تھاما اور قافلے کے ہمراہ ہو گئیں۔ قافلہ مکہ کو چھوڑنے لگا تو انہیں ان کے والدین نے اور ان کے سسر سردار مکہ عبد المطلب نے اور خاندان کے کچھ اور لوگوں نے الوداع کیا۔ قافلہ سفر کرتے ہوئے یثرب پہنچ گیا، اور چونکہ سردار عبد المطلب نے قافلے والوں کے سپرد اس چھوٹے سے گھرانے کو کیا تھا، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انہیں ان کے مطلوبہ مقام پر پہنچا دیں۔ تو جو سردار قافلہ تھے انہوں نے سیدہ
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور برکہ تینوں کو بنو نجار کے گھرانے کے اندر جا کر ان کے سپرد کیا، اور قافلہ ایک آدھ دن کا پڑاؤ کرنے کے بعد آگے شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیدہ بنو نجار کے پاس ٹھہری۔ بنو نجار نے ان کی بہت آؤ بھگت کی، اور سیدہ جس گھر میں ٹھہری تھی کچھ دیر وہاں پر آرام کرنے کے بعد ان سے یہ معلوم کر کے کہ ان کے شوہر کی قبر کہاں ہے وہاں چلی گئیں، اور پھر اپنے بچے کو بھی ساتھ لیتی گئیں اور اپنی خادمہ کو بھی ساتھ لیا، اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کو اپنے باپ کی قبر کے بارے میں بتایا، اور ان کی جو یادیں ان کے سینے میں دفن تھیں ان کا اظہار کیا، اور انہیں اپنے بچے کے ساتھ اور برکت کے ساتھ شیئر کیا۔ اور پھر تقریباً مہینہ یا 1.5 مہینہ جتنا وقت بھی وہ مدینہ منورہ میں رہیں، وہ روزانہ اپنے حبیب شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی اور کچھ وقت وہاں پر گزارتی۔ یہ وقت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت قیمتی وقت تھا۔ انہوں نے بہت ہی خوشگوار وقت وہاں پر گزارا، جس کا ذکر انہوں نے بعد میں خود بھی کیا ہے۔ اب ایسا ہوا کہ وقت تو پر لگا کے اڑتا رہا، اور مہینہ پلک جھپکنے میں ہی گزر گیا، اور پھر یہ اطلاع بھی آنے لگی کہ وہ قافلہ کے جو مہینہ پہلے شام کی طرف گیا تھا وہ اب واپس آنے کو ہے، اور سیدہ کو اسی قافلہ کے ہمراہ واپس مکہ کی طرف جانا ہے۔ سیدہ آمنہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے خاندان، اپنے گھر اور بیت العتیق کی طرف واپس لوٹ جائیں، یا اپنے محبوب شوہر کی قبر کے قریب ہی ٹھہری رہیں تاکہ وہ ہر روز یا گاہے گاہے اس کی زیارت کرتی رہیں۔ یثرب میں قیام کے دوران ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر وقت اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی تربت کو ہاتھ لگا کر اور اسے چھو کر گزارا کرتی تھیں، اور جب وہ اس قبر کی تربت کو چھوا کرتی تھیں تو انہیں لگتا تھا گویا کہ وہ عبداللہ کو چھو رہی ہیں، اور پھر وہ چاہتی تھیں کہ اگر ممکن ہو تو وہ یہیں پہ ہی ٹھہر جائیں، لیکن محمد کو اس کے دادا اور اس کے خاندان کے پاس واپس لے جانا بھی تو ضروری تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس قافلے کے ہمراہ وہ آئی تھیں وہ قافلہ اب واپس آ چکا تھا اور روانہ ہونے والا تھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی آمنہ نے تیاری کی اور اپنے میزبانوں کو اللہ حافظ کیا، اور محمد اور برکہ کو لے کر قافلے کے ہمراہ مکہ کی طرف واپس لوٹ جانے کے لیے قافلے میں شامل ہو گئیں۔ عجب بات تھی، لگتا تھا گویا آمنہ کا دل وہی کہیں یثرب میں ہی رہ گیا، وہاں جہاں ان کے شوہر دفن تھے۔ آمنہ شاید اپنے دل کو وہیں پہ چھوڑ آئی تھیں، لیکن قافلے کے ساتھ چلتے چلتے وہ ابوا کے مقام پر پہنچ گئیں، اور جب وہ ابوا کے مقام پر پہنچی تو ایک دن ایسا ہوا کہ تیز صحرائی آندھی نے پورے قافلے کو گھیر لیا۔ موسم بھی شدید تھا، اور موسم کی خرابی نے آمنہ کی صحت کو بھی خراب کر دیا۔ کچھ شوہر کی قبر کی جدائی کا صدمہ تھا، اور کچھ حالات کی نزاکت یا موسم کی خرابی، کہ کیا ہوا کہ آمنہ کو بخار نے آ لیا، اور بخار اتنا شدید تھا کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہ رہی۔ قافلے والوں نے ایک آدھ دن کے لیے انتظار کیا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکتی۔ کوشش کی گئی کہ انہیں کسی طرح سے سوار کر کے ساتھ لے جایا جائے، لیکن جب دیکھا کہ ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تو قافلہ روانہ ہو گیا، اور وہاں جو بستی ابوا کی بستی تھی وہاں کے مقیم لوگوں کے قریب ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اب کیا تھا کہ برکہ ایمن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ان کی دیکھ بھال کرنے لگے،
اور برکہ اس بات پر پر امید تھی کہ سفر کی تھکان اور موسم کی خرابی اور یہ سب چیزیں مل ملا کر مالکن کو بیمار کر گئی ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، چند دن کی تیمارداری ہے، انشاءاللہ اس کی مالکہ ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ پھر سے کسی قافلے کے ساتھ سفر کر لیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت غالب آ گئی، اور وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں لکھا ہوتا ہے۔ ذرا تصور میں لائیے کہ ایسی جگہ کہ جہاں نہ کوئی دوا میسر ہے اور نہ ہی کوئی اپنا کوئی شخص موجود ہے کہ جو ان کی دیکھ بھال کرے۔ اگر کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے تو ایک ننھا سا بچہ محمد ہے اور ایک باندی برکہ ہے۔ اب ان لمحات میں ان دونوں نے مل کر کتنی ہی دعائیں مانگی ہوں گی سیدہ کی صحت یابی کے لیے۔ اور جب بیماری شدید سے شدید تر ہوتی گئی اور آمینہ کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی، بلکہ امید ہر دن کے ساتھ کم سے کم ہوتی گئی، تو آمینہ کو اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر ستانے لگی، اور پھر انہوں نے برکہ کو اپنے قریب کیا اور اپنے جگر کے ٹکڑے کے بارے میں انہیں نصیحتیں کرنے لگی۔ اسی کیفیت میں ذرا تصور کیجئے کہ محمد جو ایک معصوم بچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی والدہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کیسے انہیں تسلیاں دیتے ہوں گے، مگر ان کا اپنا معصوم دل کس قدر سہما جاتا ہوگا۔ مفسرین اور سیرت نگاروں نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے نہیں لکھا ہے، لیکن کچھ سیرت نگار تصور میں ان حالات و واقعات کو لے آ کر کچھ کیفیت بیان کرتے ہیں، اور یقیناً وہ کیفیت ہر وہ شخص جو اس واقعے کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے خود سے اپنے ذہن میں لا سکتا ہے، یا اس کیفیت کو ویژولائز کر سکتا ہے جو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا برکہ کی یا سیدہ آمینہ کی ہوئی ہوگی۔ برکہ جو کہ دیکھ رہی ہیں کہ لمحہ بلمحہ ان کی مالکن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ہمت کو جوان رکھے ہوئے ہیں کہ انہیں بھی سنبھالنا ہے اور بچے محمد کو بھی سنبھالنا ہے۔ اور پھر آمینہ اپنے لخت جگر کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتہ وذکرى باق وقد ترکت خیرا وولدت طہرا۔ کہتی ہیں کہ ہر شخص کو موت آنی ہے اور ہر بڑے کو ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، بے شک مجھے بھی موت آ جائے گی لیکن یادیں باقی رہیں گی۔ اور وہ جو اہم بات کہتی ہیں وہ یہ کہ میں نے اپنے پیچھے جو ترکہ چھوڑا ہے، جو ورثہ چھوڑا ہے، جس کو میں اپنے پیچھے چھوڑ کر، جو وارث میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہوں، ترکت خیرن، میں نے ایک بہترین بچے کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے اور میں نے ایک بہترین بچے کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کی آواز ٹوٹ جاتی ہے اور ان کے جسم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ بیمار ماں، معصوم بچہ، بے بس خادمہ، بس یہ تین لوگ، کیسی حالت و کیفیت ہوگی جس حالت و کیفیت میں آمینہ کی روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی آمینہ کی روح پرواز کر گئی، اطراف میں گہری خاموشی کی چادر تن گئی۔ کبھی کبھی بچے کے رونے کی آواز اس گہری اور مہیب خاموشی کو توڑ دیتی، کبھی کبھی برکہ کی تسلیوں کی آواز اس خاموشی کو توڑتی، اور کبھی کبھی برکہ بھی بے بس ہو کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ اور پھر اندازہ لگائیے کہ اس اجنبی جگہ میں جہاں نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی اور تسلی دلانے والا، کس طرح سے محمد جو 6 سال کے ہیں
وہ اپنے ماں کے جثہ سے لپٹ کر روئے ہوں گے۔ ام ایمن نے کیسے انہیں سنبھالا ہوگا، کیسے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہوگا، کس طرح سے انہیں تسلی دی ہوگی۔ اور پھر شاید بچے نے یہ بھی پوچھا ہو کہ بتائیے میری ماں کو کیا ہوا، اور برکہ نے یہ جواب دیا ہو، انہ الموت یا بنیہ، اے بیٹے یہ تو موت ہے، اور موت ہر کسی کو آ لیتی ہے۔ وہی موت جو اس سے پہلے اس کے والد کو اس سے جدا کر گئی۔ ہو سکتا ہے یہ معصوم اور سادہ سا سوال اس بچے کے ذہن میں بھی آیا ہو، اور پھر یہ خیال بھی آیا ہو کہ آج اسی موت نے مجھ سے میری مہربان ماں کو بھی چھین لیا۔ اور اسی کیفیت کو قرآن میں سورہ الضحیٰ کے اندر ایک انتہائی مختصر سی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ وہ قصہ چاہے طویل ہے یا مختصر ہے، اور ہر سننے والا اس کو جس طرح سے بھی تصور میں لانا چاہے لا سکتا ہے، جو بھی تصور باندھے اس کیفیت کے مطابق باندھ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے نقشے کو، اس کیفیت کو ایک جملے کے اندر سمو دیا، اور وہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اس جملے کے اندر ایک پوری کہانی سنا دی گئی، ایک پورا منظر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا۔ برکہ جس نے تقریباً 6-7 سال کا عرصہ اپنی مالکن آمنہ کے ساتھ گزارا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو بہت مفلس اور بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے نازک کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ چکی تھی، اور وہ تھی عبداللہ اور آمنہ کی امانت، محمد، اس کی حفاظت کرنا، اور اس معصوم بچے کو واپس اس کے وارثوں تک پہنچا دینا۔ نازک کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ برکہ کبھی اپنے آنسو پونچھتی اور کبھی بچے کے آنسو صاف کرتی۔ قدرت کے فیصلے بھی بہت نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے فیصلے بھی بہت ہی عجب ہوتے ہیں۔ اگر آمنہ کو موت مدینہ میں آ جاتی تو بنو نجار کے محبت کرنے والے لوگ تو موجود تھے جو انہیں بھی سنبھال لیتے اور ان کے بچے کو بھی سنبھال لیتے، یا پھر اگر یہ واقعہ مکہ میں پیش آتا تو مکہ میں تو ارد گرد محمد کے ننھیال اور ددھیال سبھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہیں تسلیاں دلاتے، جو ان کی دلجوئی کرتے۔ مگر اس بیابان میں، اس چھوٹی سی بستی میں جہاں کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، وہاں پر محمد اپنی ماں سے محروم ہو گئے۔ جانے کتنے ہی گھنٹے برکہ اور محمد اپنی ماں کے جسم کے ساتھ لپٹے روتے رہے ہوں گے، کتنے ہی اوقات انہوں نے ایسے ہی گزار دیے ہوں گے۔ اور پھر وہ بچہ کہ جس نے باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، ایک ماں ہی ماں تھی، مہربان ماں، جس کے ساتھ پچھلے 3 سالوں کی یادیں بہت عجیب تھیں، بہت گہری تھیں، اور پھر ان یادوں میں سفر بھی شامل اور شریک ہو گیا تھا، سفر کی یادیں بھی تھیں، اور اسی سفر سے واپسی پر ماں کا جدا ہو جانا، یہ صدمہ کوئی چھوٹا صدمہ نہیں تھا۔ مہربان ماں نے جس مقام پر اس بچے کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ مقام ابوا کا مقام، جہاں نہ کسی سے جان نہ پہچان۔ برکہ نے اپنی مالکن کو ادب و احترام سے انہی کی آبا میں لپیٹ دیا، محمد کو گلے لگا کر جانے کب تک وہ وہاں بیٹھی روتی رہی، اور پھر ہمت کی کہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، اپنی مالکن کو بھی دفن کرنا تھا اور اس کے بچے کی بھی حفاظت کرتے ہوئے اسے واپس مکہ لے جانا تھا۔ ہمت کر کے اٹھی ہوں گی اور قریبی بستی ابوا سے کچھ لوگوں کو مدد کے لیے بلا لائیں، اور پھر محمد کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے ان کی ماں کے لیے قبر کھودی اور انہیں اس قبر میں اتار دیا، ڈھیروں ریت ان کے اوپر ڈال دی۔ شاید محمد نے بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر پر مٹی ڈالی ہوگی، اور اگر مٹی نہیں ڈالی تو کم از کم اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو
مٹی کے سپرد ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ سیرت نگاروں نے اس واقعے کے متعلق مختلف طرح کی معلومات جمع کی ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر سننے والا اور ہر پڑھنے والا اپنے چشم تصور سے اپنا ہی ایک منظر اس منظر میں دیکھ سکتا ہے کہ وہاں کیا حالت و کیفیت ہو رہی ہوگی۔ وہ حالات کیا ہوں گے کہ جب 6 سال کا ایک بچہ اور اس کی خادمہ کس بے بسی، دکھ اور تکلیف کی ایک انتہا کو پہنچے ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو سفر درپیش ہے وہ ہے ابوا سے مکہ تک کا سفر۔ اب قافلہ مکہ پہنچ گیا اور سردار عبد المطلب تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی کہ قافلہ تو واپس آ گیا، لیکن جیسے کئی سال پہلے جانے والا قافلہ واپس آیا تھا جس کے ساتھ عبداللہ بھی گئے تھے، قافلہ واپس آ گیا لیکن عبداللہ واپس نہیں آئے۔ اور یہ خبر تھی کہ عبداللہ بیمار ہو گئے اور یثرب میں ہیں، اور پھر سردار عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے بھائی کو لے آئیں، لیکن حارث خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جب یہ اطلاع عبد المطلب تک پہنچتی ہے کہ آمینہ بیمار پڑ گئیں تو وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر سے اپنے بیٹے حارث کو بھیجیں اور وہ جا کے آمینہ کو اور ان کے پوتے عبداللہ کو واپس لے آئیں۔ جب در یتیم کی واپسی مکہ کی طرف ہوتی ہے تو وہی مکہ جس نے لگ بھگ 7 سال پہلے اس قافلے کو الوداع کیا تھا جس میں تجارت کی غرض سے عبداللہ بھی شامل تھے، اور پھر اس قافلے کی واپسی کا منظر بھی دیکھا تھا، اور آج وہ اس قافلے کی واپسی کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں جس کے ساتھ محمد اور ان کی ماں گئے تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ واپس نہیں آ سکے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد مکہ اور اہل مکہ در یتیم محمد کا استقبال کرتے ہیں کہ اب جب واپسی ہوئی ہے تو ماں بھی کہیں پیچھے ہی رہ گئیں، عبداللہ واپس نہ آئیں، آمینہ واپس نہ آئیں، اور عبداللہ بھی واپس نہ آ سکے۔ عبداللہ اور آمینہ کا 6 سال کا خوبصورت روشن پیشانی اور ذہین آنکھوں والا بچہ محمد اپنی خادمہ برکہ ایمن کے ہمراہ واپس اپنے گھر آ گیا، مگر باپ کی طرح ماں بھی پیچھے ہی رہ گئی۔ ذرا تصور میں لائیے کہ وہ در یتیم محمد جو پہلی مرتبہ اپنی والدہ کی معیت میں مکہ سے نکل کر یثرب آئے، پھر ماں کی وفات کے بعد خالی ہاتھ مکہ واپس لوٹ آئے، کسے معلوم تھا کہ تقریباً نصف صدی بعد 48 یا 50 سال کے بعد پھر وہ مکہ سے نکالے جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر وہ مکہ واپس لائے جائیں گے اور وہ فاتح کی حیثیت سے واپس آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی یہ یادیں اتنی گہری تھیں اور اتنی مضبوط تھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو انہیں وہ وقت اور وہ واقعات یاد تھے، اور انہوں نے ان واقعات کا ذکر اپنے صحابہ سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انہوں نے فرمایا ہا ہنا نزلت بی امی وفی ہذہ الدار قبر ابی عبداللہ، کہ یہی وہ گھر ہے کہ جہاں میں اپنی امی کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ رہا تھا، اور پھر یہ وہ گھر ہے کہ جہاں میرے والد عبداللہ کی قبر تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات بہت یاد رہے اور بہت یاد تھے۔ بوڑھے سردار عبد المطلب کے لیے یہ خبر بہت غمناک تھی کہ ان کا پوتا محمد جو یتیم
ہو گیا عبداللہ کی نشانی، اب وہ ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ میں آئے تو اپنے ہی گھر میں برکہ ایمن کے ساتھ رہے، لیکن یہاں پر جو سرپرستی تھی وہ ان کے دادا عبد المطلب کی تھی، اور وہ 2 سال تک اپنے دادا عبد المطلب کی زیر کفالت اور یا سرپرستی میں رہتے ہیں، اور برکہ ایمن ان کا خیال رکھتی ہیں۔ اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سردار مکہ عبد المطلب بھی اپنے پوتے محمد کے ساتھ ہی ان کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے تاکہ ان کی دلجوئی کی جا سکے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ جب 2 سال کا وقت گزرتا ہے تو سردار عبد المطلب کی وفات کا وقت بھی آ جاتا ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک مرتبہ پھر وہ یتیم ہو گئے۔ اب جس شخص کی کفالت میں وہ آتے ہیں وہ ان کے چچا ابو طالب ہیں، اور ابو طالب کے گھر کے اندر جب وہ ان کی سرپرستی میں آتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک اور ہستی میسر آتی ہے جو ان کی تربیت میں اور ان کی دیکھ بھال میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ ہیں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف۔ جب ابو طالب نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا تو فاطمہ بنت اسد جو کہ ابو طالب کی زوجہ ہیں، وہ اس بچے کی اپنے کفالت میں یا اپنے شوہر کی کفالت میں آنے سے پہلے ہی بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب یہ بچہ ان کے شوہر ابو طالب کی زیر کفالت آ گیا تو پھر تو فاطمہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح سے محمد پر اپنی محبت کو لٹائیں، اور کیسے وہ انہیں وہ والی ممتا یا وہ والی محبت دینے کی کوشش کریں جو ایک ماں اپنے حقیقی بچوں کو یا اپنے حقیقی بیٹے کو دیتی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں میں سے جو تیسری ماں ہیں وہ ہیں فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، جن کے حالات زندگی بہت دلچسپ بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور مثالی بھی ہیں۔ ایسی عظیم خاتون کہ جو اپنے حقیقی بچوں سے بڑھ کر محمد کا خیال رکھنے والی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ مکہ میں پیدا ہوئی اور یہ ابو طالب کی زوجہ ہیں، ابو طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کے چچا ہیں، اور یہ خاتون والدہ ہیں علی بن ابی طالب کی، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب اور طالب بن ابی طالب۔ سب سے بڑے بیٹے طالب، جن کی وجہ سے ان کے والد کو کنیت ملی ابو طالب کی، اور پھر اس کے بعد 3 بیٹے ہیں جعفر، عقیل اور سب سے چھوٹے علی، اور ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک ہیں ام ہانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں بھی جایا کرتے تھے، اور ام ہانی مسلمان ہو گئی تھی، اور ام ہانی کے شوہر کا نام ہے حبیرہ بن ابی وہب، اور دوسری بیٹی جو فاطمہ بنت اسد کی ہیں وہ ہیں جمانہ، اور ان کا نکاح جو ہے وہ ابو سفیان بن الحارث سے ہوا تھا۔ ابو سفیان وہی جو بعد میں مکہ کے سردار بھی ہوئے، قریش کے سردار بھی ہوئے۔ فاطمہ بنت اسد ایسی عظیم خاتون ہیں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا نمبر 5واں بیان کیا جاتا ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ان کا نمبر دوسرا ہے، یعنی شروع میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا مرد اور عورت، ان میں ان کا نمبر 5واں اور عورتوں میں ان کا نمبر دوسرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر مبعوث کیے گئے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ ہیں اور نمبر 2 فاطمہ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایسی ہاشمی خاتون کہ جو ایک ہاشمی آدمی کی زوجیت میں آئیں، یعنی یہ ابو طالب کی زوجہ تھی، وہ بھی اصلاً ہاشمی تھے اور یہ بھی ہاشمیہ تھی، اور علی رضی اللہ عنہ وہ ہاشمی نوجوان تھے کہ جن کی والدہ بھی ہاشمیہ تھی، یعنی ہاشمی النسل، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہاشمی تھے، لیکن ان کا نکاح جو ہے وہ بنو زہرہ میں ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ قریشیہ تھی لیکن ہاشمیہ نہیں تھی، وہ بنو زہرہ سے تھی، لیکن یہ وہ خاتون ہیں کہ جو اصلاً نسلاً ہاشمیہ تھی، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ خاتون یعنی فاطمہ بنت اسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ ماں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انتہائی احترام سے ان سے پیش آتے، اور ان خاتون کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ وہ پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے پیدل مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور ان خاتون کو جو اور اعزاز ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو شباب اہل الجنہ حسن و حسین کی دادی ہیں، اور یہی وہ خاتون ہیں فاطمہ بنت اسد جو فاطمہ تو زہرا کی ساس ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ جب علی پیدا ہوئے تو ابو طالب ان کے شوہر سفر پر تھے، تو فاطمہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے علی کا نام اپنے والد کے نام پر اسد رکھا اور انہیں حیدر بھی کہا، اور اسد کا جو معنی ہے وہ حیدر ہے، یعنی ایک خاص قسم کے شیر کے لیے حیدر لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ابو طالب واپس آئے تو انہیں یہ نام پسند نہیں آیا اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، اور جب غزوہ خیبر ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں جو بہادری دکھائی اس میں انہوں نے اپنی والدہ کا بھی ذکر کیا اور کہا انا الذی سمیتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد ان کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بہت جلدی اسلام قبول کیا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت اور اس قدر اس کا خیال رکھتی تھی کہ یہ اپنے دوسرے بچوں کو کھانا نہیں دیتی تھی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں شریک نہیں ہو جایا کرتے تھے، یعنی اتنا خیال رکھتی تھی کہ دوسرے بچے اگر کھانا مانگ بھی رہے ہوتے اور اگر محمد وہاں پر موجود نہ ہوتے تو کھانا روک لیا کرتی تھی، اور جب محمد آ جاتے تو ان کو کھانا دیا کرتی تھی، اور خاص طور پر خیال رکھتی تھی کہ کیا محمد نے کھانا کھا لیا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جس سلجھے ہوئے اخلاق کے مالک تھے کہ اگر کھانا کم ہوتا تو خود ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا کرتے تھے اور یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کھانا کھا لیں، لیکن فاطمہ ہمیشہ نگاہ رکھتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد بھوکے رہ گئے ہوں، اور پھر دوسروں سے بچا کر بھی کھانا ان کو کھلایا کرتی تھی۔ بے انتہا شفقت و محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرتی اور انہیں اپنی ماں کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا کرتی تھی۔ فاطمہ بنت اسد کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور پھر معاشی طور پر تھوڑے مضبوط بھی ہو گئے، تجارت بھی شروع کر لی، پھر اس کے بعد جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے، اور اس وقت سیدنا علی بہت چھوٹے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی والدہ فاطمہ کا اس طرح سے ساتھ دیا کہ انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے علی دے دیا جائے، یعنی میں علی کو اپنی کفالت میں لینا چاہتا ہوں۔ تو فاطمہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے اتنی متاثر تھی، اور خود سیدہ خدیجہ کے اخلاق اور ان کی اوصاف اور ان کی صفات سے بھی بہت زیادہ واقف تھی اور متاثر تھی، انہوں نے بہت خوشی سے اپنا بیٹا یعنی علی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور بہت خوشی سے اپنے بیٹے کو محمد اور خدیجہ دونوں کی زیر تربیت دے دیا، اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا ایسے ہی عظیم شخصیات محمد اور خدیجہ جیسی شخصیت کے زیر سایہ تربیت پائے۔ اور پھر ہر معاملے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان کے شوہر یعنی ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جس طرح سے ابو طالب نے ہر دشمنی کو، ہر مخالفت کو برداشت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ایسے ہی فاطمہ بھی ہر مشکل میں اور ہر مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی۔ یہاں تک کہ شیب ابی طالب میں جب وہ محصور تھے تو اس وقت بھی فاطمہ بنت اسد نے تمام تکلیفیں اپنے بیٹے محمد کی معیت میں خوشی سے برداشت کی، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی شکایت جو ہے ان کے زبان پر نہیں آتی تھی۔ اور انہوں نے سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور تائید جاری رکھی، بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ آ کے گزارتی اور ان کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پیدل مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور جب مدینہ منورہ گئی تو وہاں پر بھی حالات کچھ آسان تو نہیں تھے، سب کچھ گھر بار سب مکہ مکرمہ میں وہ رہ گیا تھا، اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ مہاجرین کی حالت بہت مشکل میں تھی، اور فاطمہ بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ وہ اسلام اور دین پر قائم رہی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی میں رہیں۔ ظاہرہ وہ اہل البیت میں سے تھی، ظاہرہ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، اور ان کے شوہر کی وفات کے غالباً 3 یا 4 سال کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا ہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جب ہجرت کی اور تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہی سکونت اختیار کی۔ اور ہجرت بھی ایسی تھی کہ جیسے بچوں میں سے سب ان کے ساتھ نہیں تھے، جعفر بھی ساتھ نہیں تھے، جعفر اس وقت حبشہ جا چکے تھے، سیدنا علی بھی پیچھے رہ گئے تھے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر اس کے بعد وہ مدینہ منورہ آ گئے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ کیا انہوں نے سیدنا علی کی معیت میں ہجرت کی تھی، یا پھر یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل خانہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو بلوانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کو بلوانے کے لیے، اور ایمن اور باقی سب لوگوں کو بلوانے کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ یہ وہ پہلی خاتون تھی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یہ بھی اعزاز انہیں ملتا ہے۔ جب سورہ الممتحنہ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کے شروع میں آتا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یہ والی آیت جب اتری تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بیعت کرنے والوں میں بھی خواتین میں یہ پہلے نمبر پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ کثرت سے ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بعثت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مہمات پہ جایا کرتے تھے،
عکاز کے میلے پر، حج کے مواقع پر مختلف وفود اور مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لیکن جب ہر طرف سے ان کو مخالفت ملا کرتی تھی اور جب وہ گھر واپس آیا کرتے تھے تو اس وقت ان کے لیے جو تائید و نصرت انہیں سیدہ خدیجہ کی طرف سے ملتی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات ان کے گھر میں یعنی فاطمہ بنت اسد کے گھر میں جایا کرتے تھے اور وہ بھی ان کی اسی طرح سے تائید و نصرت کرتی تھیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کی باتیں سنا کرتی تھیں جس طرح سے سیدہ خدیجہ ان کی باتیں سن کر انہیں تسلی دلاتی تھیں۔ ایسے ہی یہ بھی اپنے بیٹے کی دلجوئی کیا کرتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ حدیث سنی، اور یہ مدینہ کا واقعہ ہے کہ ان الناس یحشرون یوم القیامت عراتا کما ولدوا، کہ قیامت کے دن سب لوگ برہنہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی اٹھائے جائیں گے جب تو بالکل بے لباس ہوں گے۔ تو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ اس وقت ان کے گھر میں موجود تھی، تو انہیں بہت تعجب ہوا۔ تو انہوں نے کہا، بے اختیار ہو کر کہا، ہائے کیا برا منظر ہوگا یہ، یعنی کیا ہی مشکل کیفیت ہوگی یہ کہ جب لوگ برہنہ ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی یہ بات سن لی، فقال لها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، فإنی أسأل اللہ أن يبعثك کاسیۃ، ان کو تسلی دی اور ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا کہ وہ آپ کو سب سے پہلے لباس پہنا دیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے اس دن آپ کے لیے لباس مانگوں گا۔ یہ اعزاز بھی اس خاتون کو ملتا ہے کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی یہ کہہ دیا کہ میں اس وقت آپ کے لیے لباس مانگوں گا جب ساری انسانیت بے لباس ہوگی، کسی کے پاس بھی کوئی لباس نہیں ہوگا۔ 4 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور وفات کے وقت یہ تقریباً 60 سال کی عمر میں تھیں، مدینہ منورہ میں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی قمیص بطور کفن پہنائی، اور ان کی وفات سے متعلق مختلف طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الجنازہ میں 4 تکبیرات کہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر کھودنے کے لیے حکم دیا۔ اور ایک روایت اس طرح سے ملتی ہے کہ جب ان کے نزع کی کیفیت تھی، ان کی موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کے لیے دعا کی، اور پھر جب ان کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اتاری اور کہا کہ یہ قمیص ان کو پہنا دی جائے، اور پھر انہیں ان کی قبر میں خود اتارا۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ما رأیناک صنعت بأحد ما صنعت بها، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ جب قبر کھد رہی تھی تو لحد جب تیار ہو رہی تھی تو خود قبر کے اندر چلے گئے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگے، اور پھر جو 2 لوگ قبر کو کھود رہے تھے ان سے کہا کہ وہ باہر چلے جائیں، اور خود قبر کو ہموار کیا اور پھر اس کے اندر لیٹ گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے قبر سے باہر نکلے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، جیسا آپ نے اب کیا ہے ایسا آپ نے کبھی نہیں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو لم یکن احد بعد ابی طالب ابر بی منہا، کہ اس خاتون سے بڑھ کر ابو طالب کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا۔ یعنی جتنی شفقت اس خاتون نے مجھے دی ہے، یا جتنی محبت اور جتنی تائید اس خاتون کی طرف سے مجھے ملی ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں ملی۔ اور پھر فرمایا کہ انما البستھا قمیصی، کہ میں ان کو اپنی قمیص پہنا رہا ہوں، لتکسی حلل الجنہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے
بدلے میں یا اس امید میں کہ ان کو جنت کے حلل، جنت کے لباس یا جنت کے قیمتی خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَاتَّجَعْتُ مَعَهَا فِي قَبْرِهَا لِيُحَوِّنَ عَلَيْهَا، میں ان کی قبر میں ان کے ساتھ اس لیے لیٹا ہوں کہ ان پر قبر کا عذاب ہلکا ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر کو درست کیا اور جب قبر سے باہر آئے تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ رہے تھے۔ تو ایک اور روایت ملتی ہے جس میں یہ ہے کہ سیدنا عمر کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رأیتک فعلت علی هذه المرأة شیئا لم تفعله علی احد۔ سیدنا عمر جس طریقے سے ان کی عادت اور طبیعت تھی، جیسے وہ بات کیا کرتے تھے، انہوں نے تو بالکل سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے اس عورت کے لیے جو کچھ کیا ہے ہم نے کسی اور کے لیے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ان هذه امرأة كانت امی بعد امی التي ولدتنی، یہ عورت یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد، کانت امی بعد امی التي ولدتنی، یعنی وہ ماں کہ جس نے مجھے پیدا کیا تھا، جنم دیا تھا، یہ عورت اس کے بعد میری ماں ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا ان ابا طالب یصنع صنیع وتکون لہ المأدبہ، وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ کھانا جب ابو طالب کے گھر میں کھانا ہوتا تھا اور کھانا تیار کر کے ایک بڑی پلیٹ میں ڈال دیا جاتا تھا اور ہم سب اس کھانے کو کھانے کے لیے جمع ہوتے تھے، تو جو حصہ ان کا ہوتا تھا یعنی میری ماں فاطمہ کا ہوتا تھا، وہ اپنے حصے میں سے بھی بچا کر مجھے دے دیا کرتی تھی اور میں ان کو واپس کرتا تھا، لیکن وہ مجھے پھر کھلایا کرتی تھی اور مجبور کر کے مجھے کھلایا کرتی تھی، اپنا حصہ بھی مجھے کھلا دیا کرتی تھی۔ یہ بات انہوں نے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی وفات کے وقت اس وقت قبر پر کھڑے ہو کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ بھی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ میرے رب کی طرف سے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ بے شک یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا وَأَخْبَرَنِي جبریل علیہ السلام أَنَّ أَمَرَ 70,000 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ 70,000 ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ فاطمہ بن اسد ہی کا اعزاز تھا کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ بھی بہت خاص دعا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم ثبت فاطمہ بالقول الثابت، اے اللہ تو فاطمہ کو قول ثابت پر ثبات عطا فرمانا، پختگی عطا فرمانا۔ رب اغفر لی ولی امی فاطمہ بنت اسد، نام لے کر کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بھی معاف کر دے۔ وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کے مدخل کو، ان کی قبر کو ان کے لیے وسیع کر دے۔ بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، تیرے نبی کے وسیلے سے یعنی حق سے، اور ان انبیاء کے واسطے وسیلہ حق سے بھی کہ جو مجھ سے پہلے تھے۔ إِنَّكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو ملا لیا اور پھر فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لقد سمعت فاطمہ تصفیق یمنا علی شمالی، کہ میں نے اس جان کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں نے فاطمہ کو بھی ایسے ہی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر تالی بجاتے ہوئے، یعنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی وہ جنت میں ہیں اور ان کے لیے یہ جو اعزاز ہے اس کو انہوں نے بیان کیا۔ ان کی شخصیت بے انتہا محترم تھی، مکرم تھی، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بلکہ تمام اہل البیت کے نزدیک یہ بہت ہی محترم تھی۔
तमाम अज़वाज मुतहरात इनका बेइंतहा एहतराम करती थी, बनातुर रसूल इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करती थी, और सहाबा किराम इनका बहुत ज़्यादा एहतराम किया करते थे। इन्होंने यानी फातिमा बिन्त असद ने 46 अहादीस रिवायत की हैं। दो रिवायात आती हैं, इनमें एक रिवायत के रावी जो हैं वो सैयदना अली हैं, लेकिन हदीस का मफहूम एक ही है, और एक हदीस के रावी जो हैं वो जादा बिन हबीरा हैं। वो कहते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का एक हुल्ला हदियतन आया, तो उन्होंने फरमाया इजालहा खुमरन बैनल फवातीम। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्तबरक का एक हुल्ला हदियतन आया, यानी रेशम का एक लिबास आया, तो उन्होंने फरमाया कि इजालहा हुमरन बैनल फवातिम, कि इसको फातिमा के दरमियान, यानी फवातिम यानी फातिमा की जमा यानी फातिमाओं के दरमियान तकसीम कर दो। और वो कहते हैं हदीस के रावी जादा बिन हबीरा, और एक हदीस उसमें सैयदना अली भी हैं। वो कहते हैं कि मैंने उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया, और उसमें से एक खिमार फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह को दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक फातिमा बिन्त असद को दिया, और एक फातिमा बिन्त हमजा को दिया। ये 3, यानी उन्होंने इसको तकसीम करके तो एक हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा को दिया, और एक उनकी वालिदा फातिमा को दिया, यानी फातिमा बिन्त असद को, और एक फातिमा बिन्त हमजा सैयदुल शुहदा हमजा की बेटी फातिमा, उनको दिया, और चौथी का उन्होंने जिक्र नहीं किया। और इब्न हजर रहिमहुल्लाह अपनी किताब अल असाबा में कहते हैं कि इस बात का एहतमाल है कि चौथी खातून जिनको उस लिबास का चौथा हिस्सा यानी चादर दी गई थी, वो दरअसल फातिमा बिन्त शैबा बिन अब्द शम्स थी, जो ज़ौजा अकील बिन अबी तालिब थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, और इन्हीं यानी फातिमा के बेटे अकील बिन अबी तालिब की ज़ौजा, जो कि फातिमा बिन्त असद की बहू हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अकील की ज़ौजा मोहतरमा हैं, उनको दिया गया। और ये चौथा हिस्सा यानी चौथी चादर जो है, वो इब्न हजर रहिमहुल्लाह के बकौल चौथी खातून जो फातिमा थी वो ये थी। सैयदा फातिमा बिन्त असद जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं, उनके मनाक़िब बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारी अहादीस उनके बारे में मिलती हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा उम्मी बादा उम्मी, यानी मेरी माँ के बाद मेरी ये माँ है। और सैयदना अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत मिलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जब फातिमा बिन्त असद फौत हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, और मैं उनके साथ था, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सर के पास बैठ गए, और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया रहिमकिल्लाहु या उम्मी कुंती उम्मी बादा उम्मी, ए मेरी माँ, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, तू मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से अपनी माँओं को याद कर रही हैं, यानी सैयदा आमिना को भी नहीं भूले, और फिर वो लोग, वो हस्तियाँ कि जिन्होंने उनकी परवरिश की और उनकी देखभाल की, उनकी तरबियत की, उनको दूध पिलाया, उन पर एहसान किया, उनको भी नहीं भूले। और फिर सैयदना अनस की जो रिवायत है उसमें अगले अल्फाज इस तरह से हैं, वो फरमाते हैं कि कुंती उम्मी बाद उम्मी, फिर फरमाया तजुईना व तशबीननी, तो खुद भूखी रहती थी और मुझे पेट भर के खिलाती थी, व तारीना व तकसीनी, तो खुद लिबास के बगैर रहती थी और मुझे लिबास पहनाया करती थी, व तमनाईना नफ्सा की तय्यबन व तुतईमीनी, तो खुद अच्छी चीज़ों को अपने लिए अपने से रोक लिया करती थी लेकिन मुझे दिया करती थी। तुरीदीन बिज़ालिका वजह अल्लाहि वद्दार अल आखिरा, कि यानी वो गवाही के तौर पर कह रहे हैं, तू ये सब कुछ इसलिए करती थी कि अल्लाह की रज़ा को पाले और आखिरत में घर को पाले। और सैयदना अनस कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से उन्हें गुस्ल देने का हुक्म दिया, और फिर वहीं पे ठहरे रहे, उनके घर ही में ठहरे रहे, और जब काफूर मिले पानी डालने की बारी आई
تو اپنے ہاتھ سے ان کے جسم پر پانی ڈالا، پھر اپنی قمیص اتاری اور کفن کے طور پر وہ قمیص انہیں پہنائی، اور جب تک یہ غسل کا سلسلہ چلتا رہا بذات خود وہاں موجود رہے، اور یہ اپنی قمیص پہنانے کے بعد ایک اور چادر اس کے اوپر سے انہیں پہنا دی، اور اسامہ بن زید کو اور عمر بن الخطاب اور ابو ایوب الانصاری اور ایک اور سیاہ غلام، وہ یہ 4 لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید ہیں، عمر بن الخطاب ہیں، ابو ایوب الانصاری، دیکھیں سبحان اللہ، چاروں کے چاروں کس قدر عظیم شخصیتیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور غلام ہے۔ ان چاروں کو قبر کھودنے کا حکم دیا۔ جب قبر کھد گئی اور لحد تک پہنچ گئے تو خود قبر مبارک میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی نکالنے لگے اور اس کو خوب اچھی طرح سے صحیح کرنے لگے، درست کرنے لگے۔ جب قبر اچھی طرح تیار ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر لیٹ گئے اور پھر یہ فرمایا، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنها حجتها ووسع علیہا مدخلها بحق نبیک والانبیاء الذین من قبل فإنک ارحم الراحمین۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ان کو سیدنا عباس اور ابو بکر صدیق نے لحد میں اتارا۔ تو یہ تھے مختصر حالات زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے۔ اب اس کے بعد جو آخری ذکر بچا ہے وہ ہے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ایمن برکہ کا، لیکن ان کے حالات بھی کافی تفصیلی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں ہم ان کے حالات کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی محبت کو ہمارا سرمایہ بنا دے، اور ہم سے ان کوششوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔